پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ہے گلدان کس نے توڑا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ندا، علی اور ہیرا گھر میں اکیلے تھے۔ امی اور ابو، دادا ابو اور دادی اماں کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے۔ ہیرا سو رہی تھی۔ ندا اور علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ندا نے کہا، چلو کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ علی ایک دم بولا، پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں۔ چلو یہ ٹھیک ہے، تم مجھے پکڑو، ندا نے بھاگتے ہوئے کہا۔ علی ندا کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بھاگتے ہوئے کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ ندا میز کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، علی تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ پھر وہاں سے اندر بھاگتی ہوئی بیٹھک میں جا گھسی۔ علی بھی پیچھے بھاگا۔ ندا میز کے پاس سے گزری تو اس کا ہاتھ شیشے کے گلدان پر لگا۔ گلدان نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ندا سہم کر کہنے لگی، اب کیا کروں؟ اب تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، علی بولا۔ ندا نے علی کی منت کرتے ہوئے کہا، دیکھو علی، تم میرا رنگوں والا ڈبہ لے لو، لیکن یہ نہ بتانا کہ گلدان میں نے توڑا تھا۔ علی فوراً مان گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ گلدان مانو نے توڑا ہے، ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ امی گھر آئیں تو ٹوٹا ہوا گلدان دیکھ کر بہت ناراض ہوئیں۔ یہ گلدان کس نے توڑا؟ انہوں نے بچوں سے پوچھا۔ ندا بولی، پتہ نہیں، مانو یہاں گھسی ہوئی تھی، اسی نے توڑا ہوگا۔ امی نے کہا، ایک تو میں اس بلی سے بہت تنگ ہوں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہے۔ اب میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مانو کو باہر نکال دیا۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا تو مانو نے میاؤں میاؤں کر کے گھر کے اندر آنے کی کوشش کی، مگر ہر بار امی نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ رات کو سب سو رہے تھے لیکن ندا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر مانو کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مانو دروازے کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ بیچاری مانو کا کیا قصور؟ مجھے امی کو سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ امی کے پاس گئی۔ امی کو تمام قصہ سنایا اور کہا، آپ مجھے ڈانٹ لیجئے مگر مانو کو اندر بلا لیجئے۔ امی بولیں، شاباش بیٹی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے سچ بولا۔ چلو چل کر مانو کو اندر لے آئیں۔